کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ ہم ابو جہل سے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ابو جہل کے گھر گئے، معاملہ بتایا اور فرمایا وہ دو قبیلے والے آپس میں ناراض ہیں، اختلافات ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں قائم ہیں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ ابو جہل تو ان کی صلح کروا سکتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تیرے پاس سفارشی بن کے آیا ہوں تاکہ تو ان دونوں کی صلح کروا سکے۔ صرف مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن کے بعد بذات خود سفارشی بن کے گئے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ صلح کروانا اور آپس میں اتفاق سے رہنا۔ سورہ حجرات میں واضح فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اے مومنوں آپس میں تم بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائیوں کی صلح کرواؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ رب رحمان تمہارے اوپر رحم کر سکے۔ تو لہذا محترم بھائیوں، اگر جو مسلمانوں کے اوپر ذلت مسلط ہے ان سے بچنا چاہتے ہو تو دو کام کر لو، نماز کی پابندی اور آپس کے اندرونی اختلافات کو ختم کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ غرناطہ کی سلطنت جس کی ساری تفصیل بیان کی، اندلس کی سیاست جس کا آج سقوط ہوا تھا، سقوط غرناطہ کے نام سے 2 جنوری کو جانا جاتا ہے، آج سے ٹھیک 534 سال پہلے اسی ریاست کا سقوط ہوا تھا۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آپس میں اختلاف نہیں تھا اور دین کو چھوڑ دیا تھا، نمازوں کو بھلا دیا تھا۔ تو لہذا محترم بھائیوں، ان دونوں باتوں کے اوپر عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اپنی مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، انسان کے بدن پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، انسان اپنے گناہوں کے پسینوں میں بہہ رہا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے